اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ. گریٹ ٹو سی آل آف یو. کووڈ کے بعد اٹس بین لانگ. پچھلے سال ہوتا تھا ہمارا حلقہ, اس کے بعد ایک بریک لگ گئی, بٹ اللہ کو یہی منظور تھا شاید, بٹ ہم نے ہمت نہیں ہاری, ہم نے آن لائن اس کو جاری رکھا اور بہت زبردست فیڈ بیک آیا. تھنگس دیٹ میٹر پوری سیریز ہم نے کمپلیٹ کی, بٹ یہ والا جو ایک سیشن انشاءاللہ پورا حلقہ ہے, اٹ از تھنگس دیٹ میٹر ری لوڈیڈ, اور اس میں ہم انہی ٹاپکس کو انشاءاللہ ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ نیا کنٹینٹ ہوگا سارا کا سارا. اور دا ریزن آئی ہیو سلیکٹڈ دس نیم تھنگس دیٹ میٹر, میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ دا وے آئی سی اٹ کہ ہر بندہ آج کل پریشان ہے. وی لیو ان اسٹرینج ٹائمس. انفیکٹ میں پڑھ رہا تھا, ہم اتنے اسٹرینج ٹائمز میں رہ رہے ہیں, یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ دنیا میں تقریباً 7.5 بلین 7.2 بلین کی آبادی ہے, اور 6 بلین لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے, اور 4.5 بلین لوگوں کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے. یعنی اتنے ہم اسٹرینج ٹائمز میں کہ وہ لوگ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ ان سے زیادہ ہیں جن کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے, یعنی پکا واش روم جسے کہتے ہیں. اور پھر اسٹرینجنس اس ٹائمز کی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میننگ فل ایگزسٹنس ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک بن گیا. مطلب اب لوگ نا, وہ کہتے ہیں نا, آٹو پائلٹ پہ زندگی گزار رہے ہیں, کہ بس وہ جیسے ایک بٹن دب گیا ہے اور آٹو پہ زندگی لگی ہوئی ہے. ڈیلی اٹھتے ہیں, آفس جاتے ہیں, آفس جا کے واپس آتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, آٹو پہ چل رہا ہے سب کچھ, جیسے ایک ریموٹ سے آٹو پہ ہم لگا دیتے ہیں کسی چیز کو, گاڑی کو کروز کنٹرول پہ لگا دیتے ہیں اسپیڈ سیٹ کر کے. تو مشینز کی طرح ہماری لائفز بھی آٹو پہ چل رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے, اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے. آئی وش آئی کین شو یو دوز ٹاکس, جو ٹیڈ کی آج کل ٹاکس ہیں, ان کے جو ٹاپکس ہیں آپ جا کر دیکھیں, کہ گورے بھی اب بات کرنے لگے اسپرچویلٹی کے اوپر. گورے بھی اب سوچنے لگے کہ یار ہم نے مزہ چکھ لیا ڈپریشن کا, کیپٹلزم اور کنزیومرزم نے چکھا دیا ہمیں مزہ. جتنا ہم نے انجوائے کرنا تھا, پیک جو ہم نے ریچ کرنی تھی نا اس کی ایکسٹیسی کی, وہ ہم ریچ کر چکے ہیں. لیکن اب کیا کریں؟ تو اب وہ جو ہٹ بیک کیا اس چیز نے انہیں, تو ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی. ایون ایتھیسٹ, یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ بڑے بڑے ایتھیسٹ اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں, روحانیت کی بات کریں, لیکن وہ ان کے نزدیک روحانیت ایک اور چیز ہے. یعنی یوگا بدھزم کی جو ایک روحانیت ہے نا, اس کی بات ہونے لگی کہ نہیں یار دلائی لاما کے پاس چلو. یہ بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں, بل گیٹس ہو گئے, دلائی لاما کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ظاہر ہے کہ وائی دے ہیو میڈ ہم دیئر ٹیچر, بیکاز وہ جو اسپرچل ویکیوم, وہ ہالونیس, وہ ایمپٹینیس, اور سب کچھ ہونے کے باوجود سوال اٹھنا ذہن میں کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اور مطلب وہ لطف نہیں آ رہا زندگی گزارنے کا. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار اب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو دل بجھ گئے ہیں سچ پوچھیں تو. لوگ بس آٹو پائلٹ پہ ہیں, لوگ کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کیا. بچے الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, ماں باپ الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, سوسائٹی پوری آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے, اور بس ایک ہی مقصد بن گیا زندگی میں کہ پیسہ کمائیں, بس دیٹس اٹ. بس کسی طرح سروائیو کرنا ہے. بہت سے لوگ اس لیے نہیں جی رہے کہ ایک ویلیوبل لائف, ایک میننگ فل لائف جو ہے وہ گزاریں. لوگ صرف جی رہے ہیں اس لیے کہ سروائیو کرنا ہے, بس کھانا ہے, پینا ہے, زندگی گزارنی ہے, کسی طرح سروائیو کر جانا ہے یہاں. تو یہ والی جو لائف ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے بیسٹ مولڈ میں, بیسٹ شیپ میں انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں انسان کو کہ وہ ایک پرپز لیس اور میننگ لیس لائف گزارتے اچھا نہیں لگتا. تو میں جیسے کہہ رہا تھا نا, بڑے اسٹرینج ٹائمز ہیں کہ ہمارے ہاں میننگ فل لائف اور میننگ فل ایگزسٹنس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی, اور جو کرے اس کو کہتے ہیں بورنگ ہے, اور جو بات کرے کانسرٹس کی, گیجٹس کی اور مٹیریل چیزوں کی, تو وہ پھر ہمیں بڑا انٹرسٹ کرتی ہے. ہیومن نیچر ہے, ظاہر ہے, ڈوپامین بڑھتا ہے اس سے, ڈوپ سب کو پسند ہے. تو میں آج کی ٹاک کا انشاءاللہ آغاز کرنے جاتا ہوں ایک زبردست پوئم سے, اور وہ پوئم انشاءاللہ از گوئنگ ٹو میک سو مینی تھنگس کلیئر ٹو یو. کرسچن ایک پوئٹ تھا, اس کی پوئم ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1920 1930 سے پہلے تک کرسچنز بھی اچھے خاصے اسپرچول تھے. آج بھی کرسچنز میں ایک فرقہ ہے مورمونز کے نام سے, جو بڑے پکے کرسچنز ہیں. پکے ان دا سینس کہ بہت دعویٰ کرتے ہیں, اگریسو دعویٰ کرتے ہیں, مورمونز کے نام سے, کینیڈا میں زیادہ ہیں.
تو یہ جو پوئم ہے نا، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندے کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. 1970 1980s میں آئی تھنک اس نے پوئم لکھی. یہ دیکھ کے کہ جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، تو کتنی ریپڈ چینجز آ رہی ہیں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وہ ریپڈ چینج آئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ میں سے کوئی تاریخ کا مطلب پسند کرتا ہے، مطالعہ کرنا چاہتا ہے نا، تو پچھلے 100 سال کی تاریخ ایک بار پڑھ لیں. آپ کے سامنے ایسے حق واضح ہو جائے گا نا، ایسے کھل جائے گا آپ کے سامنے حق کہ آپ کہیں گے کہ یار واقعی کتنی بڑی گیم ہوئی ہے ہمارے ساتھ. پچھلے 100 سال کی بس تاریخ آپ لوگ پڑھ لیں. انڈسٹریل ریولوشن جب پیک پکڑی تھی، اور یہ ساری فیشن انڈسٹری جب آئی، پھر میس کمیونیکیشن کی انڈسٹری بڑھی، پھر کیپٹلزم رائج ہوا، کنزیومرزم جو ہے وہ پیک پر آیا، وغیرہ وغیرہ.